السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان خلق القرآن۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم کو آپ کو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس اللہ رب العالمین نے ہماری رہبری، ہماری رہنمائی کے لیے دنیا میں زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جو آئیڈیل اور طریقہ بھیجا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی سیرت پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جس پر چل کر ہم دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی تعریف میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ہے۔ پیارے نبی کا ذکر پوری دنیا میں اونچا ہے، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے تھے پیچھے، آپ کے مخالف بھی آپ کی امانت داری کی، آپ کے دیانت داری کی، آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ کچھ لوگ ضدی اور ہٹ دھرم تھے، وہ لوگ اندر سے تو سمجھتے تھے کہ یہ حق پر ہے، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں آپ کی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے کہ محمد اتنا شرمیلا ہے کہ کوانی لڑکیاں بھی اتنی شرمیلے نہیں ہوتی ہیں۔
یہ دشمن گواہی دیتے تھے آپ کے بارے میں. اللہ اکبر. کہ عبداللہ کے بیٹے تو وہ ہیں کہ آج تک کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی کو زبان سے گالی نہیں دی، کسی کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی، ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچائی. یہ دشمن گواہی دیتے آپ کی تعریف کرتے تھے. تو ہم اور آپ بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہے، مسلمان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہی آئیڈیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی پیدائش، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کے فیصلے، دنیا کا کوئی بھی زندگی کا ایسا حصہ نہیں ہے جو آپ کا دنیا سے چھپا ہوا ہو. آدمی گھر سے باہر تو ہیرو ہوتا ہے لیکن گھر میں زیرو ہوتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. آپ فرماتے تھے میری حرکات اور سکنات جو میں رات میں کروں اس کو دن کے اجالے میں بیان کرو، میں چھپ کر کروں تم چھتوں پر بیان کرو. آپ کی زندگی بے مثالی تھی. آپ گھر کے بھی ہیرو تھے، باہر کے بھی ہیرو تھے. آپ کی 9 بیویاں تھی، کسی بیوی نے آپ پر اعتراض نہیں کیا، آپ کی برائی بیان نہیں کر سکتی. آپ اندر کے بھی ہیرو، آپ باہر کے بھی ہیرو. تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے، نبی کو مانتے ہیں. دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں. خوش نصیب تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ کر اپنے آپ پر جہنم کو حرام کر لیا تھا. نبی وہ ہیں جس نے اس کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا، وہ جنتی ہے. تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اسی لیے جنتی کہ انہوں نے نبی کو دیکھا، نبی پر ایمان لائے. تو میرے بھائیوں، ہم بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے اسی کی سیرت، اسی کی رفتار، اسی کی گفتار، اسی کا چال، اسی کی چلن، اٹھنا بیٹھنا، گھر میں ہو باہر میں ہو، ہر حال میں ہمیں نبی کی زندگی پر عمل کرنا ہے. کھانے میں، پینے میں. صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، نبی کا نوکر، نبی کا چاکر بن کر. نبی کی خدمت کی 10 سال. اور انس کی قسمت کا کیا کہنا ہے، انس کی ماں کا کیا کہنا ہے. ابھی انس پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ماں نے خواہش کی، درخواست کی، دعا کہ اللہ اگر مجھے کوئی بیٹا عطا کیا تو میں محمد کا خادم بناؤں گی. یہی ساری چیزیں ہم میں اور آپ میں آنی چاہیے. اے اللہ اگر اولاد عطا کی تو نبی کا وارث بناؤں گے، قرآن و سنت کا وارث بناؤں گے. کیسی مائیں تھی کہ دعائیں کرتی ہیں کہ اگر اللہ تو نے بیٹا عطا کیا تو میں نبی کا خادم بناؤں گی. اللہ اکبر. ہم اور آپ ہیں، اولاد ہوتی ہے، بار بار اس کو دیکھتے ہیں، بڑا ہو کر گاؤں کا چودھری بنے گا، پہلوان بنے گا، ہمارا سپورٹر بنے گا، گھر کا مالک بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا. لیکن انس کی ماں منت مانتی ہے کہ نبی کا خادم بناؤں گی. تو ہمیں بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہماری اولاد کو ہم نبی کا خادم بنائیں گے، دین کا خادم بنائیں گے.
कुरान और सुन्नत का सिपाही बनाएंगे। इन इरादों के साथ हमें यहाँ से उठना है। यही हमारे सीरत बयान करने का मकसद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दुश्मन से बदला नहीं लिया, कभी किसी पर गुस्सा नहीं हुए, कभी नाराज नहीं हुए बिला वजह। आप अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाते, पहुंचाते, लोग आपको उसके बदले में गालियां देते। याद रखो, ये सीरत हमें दर्स देती है कि हम जब अच्छा काम करेंगे दुनिया हमें निशाना बनाएगी, हमें बुरा भला कहेगी। नबी को बुरा भला कहा गया, आपको गालियां दी गई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, नमाज की हालत में आप पर ऊंट की ओजड़ी डाली गई। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खेल रही थी गलियों में। किसी ने आकर कहा कि तेरे बाबा को दुश्मनों ने मारा है, बेहोश पड़ा हुआ है। नन्ही सी फातिमा दौड़ती हुई, भागती हुई अपने बाप को देखती है कि दुश्मनों ने मारा है। नन्ही सी बेटी फातिमा आसमान की तरफ निगाह उठा कहती है, अल्लाह मेरे बाप को क्यों मारा है? आपने तो जिंदगी में किसी को बुरा भला नहीं किया है, किसी को बुरा भला भी नहीं कहा है। अल्लाह मेरे बाप का क्या कसूर है कि इसको इस कदर मारा गया है? अल्लाह मैंने तो उस दिन भी देखा कि मेरे बाबा जान नमाज पढ़ रहे थे, कुफ्फार और मुशरिकीन हाथ में रुमाल लेकर गले में दबा रहे थे, आपको तकलीफ दे रहे थे, फिर भी आप नमाज पढ़ते रहे। एक लफ्ज भी जुबान से दुश्मनों को न बद्दुआ दी, न बुरा लफ्ज कहा। याद रखें, जिन लोगों का मकसद ये हो कि दुनिया में अल्लाह का कानून नाफिज किया जाए, दीन फैलाया जाए, उन लोगों को ऐसी तकलीफ़ें और मुसीबतें दी जाती है, ताने दिए जाते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट और मंजर मकसूद होता है उससे हमें हटना नहीं चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, अपने काम को करते जाएं। इसमें परेशानियां हैं, दुनिया में मुसीबतें हैं, लेकिन मरने के बाद भी दुनिया आपकी तारीख लिखेगी कि ऐसे नौजवान थे, ऐसे दाढ़ी वाली थे, जिस गली से गुजरते मर्द औरतें घरों में घुस जाती थी, उसका अदब व एहतराम करती थी। यही मकसद है सीरत बयान करने का कि हम अपनी ज़िंदगी सवारे नबी की सीरत को पढ़कर, सुनकर अपनी ज़िंदगी में हम अपने 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 अखलाक व आदाब में हम बसाएं नबी की सीरत को। हज़रत फातिमा कहती है कि मेरे अब्बा ने तो आज तक किसी को बुरा भला नहीं कहा। ये नबी की चहती बेटी जो ये कहती है। एक मर्तबा आपके अखलाक देखें, समामा यमन का गवर्नर पकड़ा हुआ लाया गया, मस्जिद नबवी में खंबे में बांध दिया गया। दुश्मन था, बहादुर था, दिलेर था, फौज का कमांडर था, मोटा लहीम शहीम था। आपको पकड़कर मस्जिद नबवी में बांध दिया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर की गई कि यमन का गवर्नर समामा हुआ आया हुआ, पकड़ा हुआ लाया गया है। आप तशरीफ लाते हैं, देखा, समामा के पास पहुंचे। समामा ने नबी के आने की खबर सुनी, अपनी गर्दन को नीचे कर लिया। नबी आए, हालात मालूम के समामा क्या हाल है। समामा निगाह उठाकर नहीं देख रहा, नीचे झुकी हुई है।
کہا کچھ نہیں ہے۔ نبی صحابہ سے پوچھتے کیا تم لوگوں نے اس کو ڈانٹا ہے، کچھ برا بلا کہا ہے، تم نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ ثمامہ جواب دیتا ہے کہ ہمیں کوئی کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے، نہ ہمیں کوئی تمہارے تکلیف کی پرواہ، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ نبی نے کہا ذرا ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، مسجد نبوی میں صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عمر فاروق جیسا دلیر شجاع وہاں موجود ہے۔ ثمامہ جواب دیتا ہے کہ اے نبی، ہم تیرے چہرے کی طرف کیا دیکھیں، ہم نے روم اور ایران کے بادشاہ دیکھے ہیں، ہم تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اتنا غصہ تھا اس کے اندر، اتنی ناراضگی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، نہیں دیکھتا، نہیں دیکھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر حالات پوچھے، پھر وہی جواب دیا کہ جاؤ میں نہیں دیکھتا۔ نبی کو کہا کہ تیرا بدصورت چہرہ کیا دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کا تلوار ہاتھ کانپنے لگا کہ ابھی نبی حکم دیں گے کہ اس کی گردن اڑائی جائے، میری بے عزتی کرتا ہے۔ لیکن وہ مسکرانے والا مسکرایا۔ بھائی بڑے لوگوں کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ نبی مسکرایا، اچھا نہیں دیکھتا مت دیکھ، ہمارے صحابہ کو دیکھ لے۔ کہا کہ نہیں، میں نے روم اور ایران کی بستیاں دیکھی ہیں، سب سے بری قوم اگر ہے تو تمہارے لوگ، یعنی صحابہ کو برا بلا کہا۔ آپ پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے پھر کوئی غلط جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ ثمامہ بڑے ملک کا حکمراں ہے، جاؤ ہم تم کو رہا کر دیتے ہیں، ہم تم سے کوئی کچھ نہیں چاہتے، تمہیں بدلہ لینا نہیں چاہتے ہم۔ صحابہ کو کہا کہ اس کو عزت سے لے جاؤ، عزت سے یہاں مدینے سے باہر رخصت کر دو، اپنے ملک چلا جائے۔ ثمامہ جو دشمن تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا دل میں خیال آیا کہ ایسا دلیر آدمی جس کے گھر میں نے گالیاں دی، مسجد میں نے توہین کی، بے عزتی کی، دنیا تو جوتے مارتی، بدلے پر تلاتی، لیکن یہ کیسا شخص ہے کہ اپنے گھر میں گالیاں کھا کر بھی میری عزت کرتا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عزت کے ساتھ لے جاؤ، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا اس شخص کو دیکھ تو لوں، اس کے چہرے کو تو دیکھوں کیسا ہے۔ کہتا ہے کہ میں جیسے نکلا چھپ کے میں نے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا۔ جب نبی کا چہرہ دیکھا، بھاگتا ہوا تیز جا رہا ہے، جا کر وہاں غسل کرتا ہے، نہا دھو کر واپس مسجد نبوی میں آ کر صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ثمامہ جو ابھی ہماری توہین کر رہا تھا، صحابہ کرام کی بے عزتی کر رہا تھا اور برا بلا کہہ رہا تھا، اور یہاں نہا دھو کر غسل کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا تب میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا میرے قدم تو آگے کی طرف تھے لیکن میرا دل یہاں لٹکا ہوا تھا۔ آپ کا میں نے چہرہ دیکھ لیا، ساری زندگی میں آپ کا غلام بننے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں، نوجوانوں، یہ ہوتے ہیں کام جن کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے،
गालियां भी सहनी पड़ती है, तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, मुसीबतें उठानी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। जब मशीन को आगे बढ़ाना होता है तो याद रखो मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं मिलती है। नाम उन्हीं के लोगों के होते हैं जो दुनिया में वो गढ़ते हैं, उधर से तना उधर से तना, उन तमाम चीज़ों को वो अबूर करके बाहर निकल कर जब आते हैं तब दुनिया उनकी कदरों कीमत जानती है। तो ये समामा थे। यमन का गवर्नर इस्लाम ले आया, मुसलमान हो गया आपके अखलाक और किरदार से। तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आप अपनों पर भी रहम करते थे, गैरों पर भी रहम करते थे। जो रास्ते से कांटे हटाए उनके लिए भी आप रहम दिल, जो रास्ते में कांटे बिछाए उनके लिए भी आप रहम दिल, उनके लिए भी आप रहम दिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग से फतेह हासिल हुई, फतेह मक्का, तो सहाबा कराम सब गीत गाने लगे, खुश थे कि आज दुश्मनों से बदला लिया जाएगा, आज बदले का दिन है। जिन लोगों ने हजरत सुमैया को शर्मनाक तरीके से शहीद किया, हजरत बिलाल को तड़पाया, बहुत सारे सहाबा कराम को धुआं और गरम रेत पर तकलीफें दी, उन तमाम चीज़ों का आज बदला लिया जाएगा। कुफ्फार और मुशरिकीन दुश्मन भी डरे हुए हैं, खौफ खाए हुए हैं। आज मक्का फतेह हो गया है, आज मुसलमानों का जश्न का दिन है, आज ये फतेह हो चुके हैं, हमारा क्या हाल होगा। प्यारे नबी आए, कहा कि लोगों मैं खून खराबा करने वाला नहीं हूं, मैं लोगों पर जुल्म करने वाला नहीं हूं, मैं बदला लेने वाला नहीं हूं। जिसने हजरत सुमैया को शहीद किया उसको भी हमने माफ किया, जिसने हजरत बिलाल को तड़पाया हमने उसको माफ किया। जाओ हम सारे दुश्मनों का अमान देते हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। तो मेरे भाइयों यही अखलाक होता है, यही आदाब होते हैं कि दुश्मन से कभी बदला नहीं लिया आपने, उनको माफ़ किया, उनको अफू माफ़ी और दरगुजर का सर्टिफिकेट उनको अता किया कि जाओ तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम्हें कोई सताया नहीं जाएगा। तो ये नबी की सीरत है। हम दुनिया में इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, नबी के अखलाक व आदाब को अपनाएं, अपने घरों में भी नबी की सीरत को अपनाएं, अकेले में हो नबी की सीरत को, हर मामले में नबी की सीरत को अपनाएं। खुश नसीब सहाबा कराम थे जिन्होंने नबी के अखलाक, नबी की सीरत देखी, नबी पर ईमान लाए और वो सुरखुर और जन्नती हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते, दीन की तौहीद की दावत देते, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे, अकेले अल्लाह को मानने वाले बन जाओ। कुफ्फार और मुशरिकीन आप पर पत्थर बरसाते, आपको जख्मी कर देते, आप दावत दीन से वापस आकर जब घर आते हजरत खदीजा के कदमों में बैठ जाते थे आप, और हजरत खदीजा जहां आप पर जख्म होता वहां पट्टी बांधती और कहती है आका खुदा तुम्हें रुसवा नहीं करेगा, तुम अल्लाह वाले हो, अल्लाह की बात पहुंचाते हो, दीन की दावत देते हो, तुम्हें अल्लाह रुसवा नहीं करेगा, इस मशीन से तुम्हें पीछे नहीं हटना है। आपकी बीवी का भी किरदार था जी,
آپ کی بیوی کا بھی کردار تھا، آپ پر پٹیاں باندھتی اور حوصلہ دیتی تھی آپ کی بیوی، اللہ آپ کو رسوا کبھی نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت بڑھتی، پھر لوگوں میں جا کے دعوت تبلیغ کا کام کرتے، دین کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا آپ کے بیوی کا بھی سپورٹ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی ایسا بنائے، صبر اور شکر والا، جو اپنے شوہر کی پیٹھ تھپ تھپائے، جاؤ گھر میں کھانا نہیں تو کوئی دقت نہیں، جاؤ اقرا دعوت سینٹر میں جاؤ دین کی بات سنو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جاؤ تم وہاں دین کی بات سنو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے گھر کا ماحول بننا چاہیے، جس طرح حضرت خدیجہ ساتھ دیتی، جس طرح حضرت انس کی ماں دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں اگر اولاد عطا کی تو نبی کا خادم اور اس کو دیندار سپاہی بناؤں گی۔ تو بنگال کے نوجوانوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی شجاع اور بہادر کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی ایسے بہادر بننا چاہیے، دین کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ دنیا کی طاقتوں کو ہم اپنی نگاہوں میں نہ لا کر صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، انشاءاللہ ہمیں اللہ کامیابی دے گا۔ شجاع اور بہادری کی بات کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہادر بنیں، جہاں چاہے کسی کو نقصان پہنچا دیا، غیر مسلموں کو نقصان پہنچا دیا، نہیں، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری سب کے ساتھ رحم دلی، انسانیت کا درس دیں۔ آپ پیارے نبی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید پر نکلے جا رہے ہیں، حضرت حسن حسین آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں دیکھا کہ یتیم بچہ کھڑا، عید کا دن ہے، نئے کپڑے بھی نہیں پہنے، نہایا ہوا بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے ترنت اس کو گودی پر اٹھایا، کہا کہ جس کے ماں باپ نہیں اس کا باپ نبی ہے، اپنے گھر لے گیا اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو نہلاؤ، اس کو نہلایا، اس کے نئے کپڑے پہنائے اور پھر اپنے کندھے پر بٹھائے، کہا کہ یہ کندھا صرف حسن کے لیے نہیں ہے، ہر یتیم کے لیے یہ کندھا ہے، اٹھا کر لے گئے عید کے دن۔ وہ بچہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، کتنا خوش ہوگا وہ یتیم بچہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان ہمارے ہیں، تمام انسان ہمارے ہیں، ہمیں تمام انسانیت کا درس دینا ہے۔ ہمیں کسی سے بات رکھنی ہے، ہم دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ یہ بندہ آگ سے بچ جائے، یہ بندہ جہنم سے بچ جائے، دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارے، آخرت میں بھی اچھی زندگی گزارے۔ دیکھیے یہ دین جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ جہاں پر بھی دیکھو یا ایھا الناس آیا، اے انسانوں، یا ایھا الناس، تو یہ انسانوں کا دین ہے، مسلمانوں کا دین نہیں ہے، تمام انسانوں کا دین ہے یہ۔ اور یہ دین ایک سونا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، دین کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بنائی انسانوں کے لیے گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا آپ نے؟ جانتے ہو؟ جی، اس نے امریکہ کی سرزمین پر، جو اسلام کا دشمن ہے،
وہاں پر چیلنج کیا کہ میرا دین، میرا مذہب اسلام ہے، اور اسلام سے بہتر کوئی مذہب لاؤ، ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو سب سے پہلے قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جنہوں نے مناظرے کیے ہیں۔ آج تک دنیا میں کوئی اسلام سے بہتر مذہب لا ہی نہیں سکتا۔ جو لائے گا، اسلام کے بارے میں بات کرے گا، وہ خود شکار ہو کے مسلمان ہو جائے گا، اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں بنایا ہے، کسی ایک کاسٹ کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ جس نے دنیا میں جنم لیا یہ اسلام اس کے لیے ہے۔ اسلام سب کا محافظ ہے۔ نبی کی سیرت یہی بتاتی ہے، آپ کے اخلاق یہی بتاتے ہیں کہ آپ تو دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو آپ کا دشمن تھا، جب ان کی وفات ہوئی، منافق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا پیش کیا۔ کفن کے لیے اس کے گھر کفن نہیں تھا، دشمنوں کے لیے بھی آپ نے اپنا کفن دیا، لیکن اللہ نے منع کی، کہا کہ اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں۔ اے نبی، ایک بار کیا 70 بار پڑھائی جائے تب بھی قبول نہیں ہوگی، لیکن آپ کی رحم دلی دیکھیے، آپ کے اخلاق دیکھیے۔ ایک مرتبہ جنازہ گزر رہا تھا، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں بیٹھ جاؤ، یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ جتنا ہم کو درد ہوا ہماری اماؤں کو، اتنا ان کو درد ہوا ہے۔ جتنی ہم کو تکلیف ہوتی ہے اتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سب کا ادب و احترام، سب کی عزت کیا کرو۔ دین اسلام کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہم خود آئیڈیل بنے دنیا کے لیے، سب کے لیے نمونہ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم اپنائیں۔ یہی نبی کی سیرت کا پیغام ہے۔ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، ہم قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، ہم تنہائی میں پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کو پریشانی ہوگا اس کا ہر سوال کا جواب یہاں موجود ہوگا، آپ مطمئن ہوتے جائیں گے۔ بس آپ کے علاوہ آپ کا اور کوئی ساتھی نہیں دنیا میں۔ آپ کو جب بھی پریشانی ہو، قرآن کھولو، حدیث کھولو، نبی کی سیرت کی کتابیں پڑھو، تبھی آپ کامیاب ہوں گے، آپ کو سپورٹ ملے گا۔ آپ کے دل پر ہاتھ رکھنے والا یہ قرآن ہوگا، دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں دعویٰ سینٹر میں، اقرا دعویٰ سینٹر، جو سکون سے ہم بات سن رہے ہیں۔ آج دیکھو دنیا میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وقت کوئی نہیں دیتا۔ تم لوگ کامیاب ترین انسان ہو کہ یہاں وقت دے رہے ہو۔ ہر بندہ کو پتا ہے کہ آج پروگرام ہے۔ میں بازار گیا، مولانا شام کو پروگرام ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی جاگرتی ہمارے اندر۔ جو نہیں آیا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ہاں آج دعویٰ سینٹر میں پروگرام ہے۔ تو یہ جو مثال ہے یہ آج کے زمانے میں نہیں مل سکتی۔ اصل چیز وقت ہے، وقت دینا، سننا۔ یہاں تو ہر وقت لوگ آتے ہیں، صبح مشورہ کرتے ہیں، شام کو مشورہ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ تو بھی مشورہ دین کا ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بے مثال یہ ہماری جماعت ہے جو ہم یہاں دین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر میں بھی اسی طرح اکٹھا کرے۔ اللہ ہمیں حشر میں بھی کامیابیوں کا جھنڈا سب کو ایک ساتھ نصیب فرمائے۔
اور ہمیں نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔